صحبت، کسی کے ساتھ رہنا، کسی کے پاس بیٹھنا، دنیا مانتی ہے کہ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی اپنے عہد کے ایک عظیم انسان تھے، رحمت للعالمین۔ جس محبت کے ساتھ سیرت کے اوپر انہوں نے عظیم کتاب لکھی، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ ان کے دور میں ایک ہندو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر بہت سارے اعتراضات وارد کرتا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی اس کو جواب دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق، حتیٰ کہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، اور روزانہ ہی آتے ہیں۔ ایک روز یا کبھی خود آنا نہیں ہوتا تو اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ دھرم پال اسکول ٹیچر تھا، اسلام سے بڑا سخت متنفر ہو چکا تھا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہرزہ سرائیاں، اعتراضات، نکتہ چینیاں اس کی تحقیق کا واحد مشغلہ رہ گیا تھا۔ لیکن قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی شخصیت سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اللہ رب العزت اس کی ہدایت کا ایسا سامان پیدا کرتے ہیں کہ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ، انہوں نے جو قاضی سلیمان منصور پوری کے حالات پہ ایک عظیم کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کی ہدایت کے بہت سارے اسباب میں سے جو عقلی اور نقلی دلائل تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کا اپنا کردار، ان کی شخصیت کے اثرات، ان کی شخصیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک تاثیر رکھی ہوئی تھی۔ یہاں تک وہ لکھتا ہے دھرمپال کہ میں قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کے پاس کئی راتیں گزارا کرتا، اور کبھی میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب قاضی سلیمان منصور پوری تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کی نماز والی جگہ کے اوپر مجھے نور کا ایک ہالہ دکھائی دیتا تھا، جس سے میری شخصیت کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور وہی دھرمپال جو متعصب ہندو تھا، اس قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی صحبت اور ان کی رفاقت اور ان کے ساتھ رہنے سے غازی محمود بنا، اور اس نے دین اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے ایک عظیم اپنے وقت کے امام اور محدث ہو گزرے ہیں، اور بہت بڑی وقی خدمات ہیں ان کی دین اور مسلک و ملت کے لیے۔ ان کے پیچھے لاہور سے ایک شخص جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں جایا کرتا تھا۔ ایک دن تعارف ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لاہور سے چلتے ہیں، گجرانوالہ میرے پیچھے آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں آپ کے پیچھے جو ایک جمعہ پڑھتا ہوں تو پورا ہفتہ میری ایمان کی کیفیت ہی اور رہتی ہے، میں اپنے آپ کو بدلا سا، ایمان کو تازہ سا محسوس کرتا ہوں۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے اس سے کہا، آپ اتنی زحمت کرتے ہیں، آپ کے لاہور شہر کے اندر غزنوی بزرگ موجود ہیں، کبھی آپ ان کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھے جو آپ ایک ہفتہ ایمان کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مہینوں محسوس کریں گے۔ اس شخص نے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی بات پہ عمل کیا اور غزنوی بزرگوں کے پیچھے جمعہ پڑھا، تو لکھتا ہے واقعتاً ہی ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے سے میرے ایمان کی کیفیت کئی مہینے تازہ رہا کرتی تھی۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے
کہ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے اوپر اچھا یا برا اثر مرتب کر رہا ہوتا ہے. ہماری ذات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ریڈیشن کا ایسا سلسلہ رکھا ہوتا ہے. میرے اور آپ کے وجود سے لہروں کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے یہ سب سے پہلا جب ایک موضوع پڑھا کہ ایک شخص دوسرے کے اوپر کیسے اثر مرتب کرتا ہے, تو سب سے خوبصورت اس کی مثال بھی اس دھرم پال نے ہی دی تھی جو قاضی سلیمان منصور پوری کی شخصیت سے متاثر ہوا, اور وہ کہنے لگا کہ میں تو اس کی مثال یوں ہی سمجھا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک گلاب کا پھول یا پھولوں کا ایک گلدستہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہو, وہ چل کے آپ کی ناک تک نہیں پہنچتا, لیکن جہاں وہ پڑا ہوتا ہے اس کے اندر سے لہریں ایسی نکلتی ہیں, انعکاسات ایسے ہوتے ہیں, ریڈیشن کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک تازگی اور ایک فرحت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اس سے بھی واضح مثال وہ سورج ہے جو ہم سے 9 کروڑ میل کے کم و بیش فاصلے کے اوپر طلوع ہوتا ہے, اور اتنے لمبے فاصلوں کے باوجود جب وہ اپنے اندر کی لہریں خارج کرتا ہے تو پوری زمین تک وہ اپنے اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے. ہمارے جسم کے اندر تک اس کی حرارت پہنچ رہی ہوتی ہے,